وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي، اور اس کا پکا وعدے کو بھی یاد کرو، وَاثَقَكُم بِهِ، جو اس نے تم سے پکا وعدہ لیا۔ نعمت کو بھی یاد کرو جو اس نے تم پر کی، اور اس کے پکے وعدے کو بھی یاد کرو جو اس نے تم سے لیا۔ اذ قلتم سمعنا واطعنا، جب تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تبارک و تعالی سینوں کی باتوں کو جانتا ہے۔ سینوں کی باتوں سے مراد ہے دل کی بات، خیال، تصور، وہم، گمان، سوچ، فکر، ٹھیک ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ تو شروع میں لفظ ہے وَاذْکُرُوا، تم یاد کرو۔ تم کچھ چیزیں ایسی ہیں ان کو بھلا دینا چاہیے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے۔ کسی کے احسانات کو یاد رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اپنے احسانات کو بھلا دینا چاہیے، ٹھیک۔ اب اس کا الٹ میں بتاؤں گا، اپنی غلطیوں اور گناہوں کو یاد رکھنا چاہیے، دوسروں کی غلطیوں اور زیادتیوں کو بھلا دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وَاذْکُرُوا، تم یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت۔ اللہ کی نعمت بیٹا دو طرح کی ہے، ایک ہے جسمانی اور ایک ہے روحانی۔ جسمانی نعمت اللہ نے سب کو دی ہے، جسمانی نعمت اللہ نے جسم، پھر جسم کے مختلف اعضاء، دو ٹانگیں، دو ہاتھ، دو آنکھیں، دو کان اور ناک کے دو سوراخ، منہ، دانت، زبان، دل، دماغ، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ایسے کرو، کسی تجربہ کار اور اچھے ڈینٹل سرجن سے پوچھو، 32 کے 32 اگر بہترین اعلیٰ کوالٹی کے دانت لگوانے ہو تو خرچہ کتنا ہے، ٹھیک ہے۔ کم از کم وہ پتہ کیا کرے گا، 40,000 سے شروع ہوگا، 4-5 لاکھ تک جائیں گے۔ یہ اس کوالٹی کی، اس کی اتنی قیمت ہے، اس کی اتنی قیمت، وہ جو 4-5 لاکھ کے ہوں گے نا، وہ بھی ان دانتوں کا مقابلہ نہیں کریں گے جو اللہ نے ہمیں بلا قیمت عطا فرمایا۔ صحیح ہے؟ تو فرمایا اللہ کی اس، ہاں، تو یہ نعمت ہے جسمانی، کیا ہے؟ پھر مختلف رشتے دیے، ماں باپ، بہن بھائی، بیوی، بچے، بچیاں، باقی خیش قبیلے، یہ بھی اس کی نعمت ہے۔ یہ جسمانی نعمتیں ہیں۔ اور اب میں بتا رہا ہوں روحانی نعمت، ایمان، اسلام، قرآن، اللہ کی بارگاہ میں جھکنا، 5 وقت اس کی بارگاہ میں سر بسجود ہونا، ٹھیک ہے، اور سچ بولنا، حلال کھانا کھلانا، سچ بولنا، حلال بولنا، حلال دیکھنا، حلال کھانا، حلال پینا، حلال پہننا، حلال سوچنا، اپنا ذکر، اپنا فکر، قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر، تہجد کی نعمت، حج بیت اللہ شریف کی سعادت، یہ روحانی نعمتیں ہیں۔ کیا ہیں؟ روحانی نعمت۔ تو اللہ فرماتا ہے اللہ کی نعمت کو یاد کرو، علیکم، جو اس کی تم پر نعمت ہے۔ وَمِيثَاقَهُ، میثاق وثوق سے نکلا ہے۔ وثوق کا معنی ہوتا ہے پختہ، مضبوط، یہ وثیقہ نویس، اور اس ٹائم پر جو تحریر اس کو کہتے ہیں وثیقہ نویس، پختہ تحریر لکھنے والا۔ پکے وعدے کو میثاق کہتے ہیں۔ الذی واثقکم بہ، جو اللہ نے تم سے وعدہ، یہ کون سا وعدہ ہے جی؟ یہ نبی کا وعدہ، رب کا وعدہ، یا پھر یہ وہ وعدہ ہے جو یوم عرفہ،
تمام روحوں سے لیا گیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہر نبی نے جو اللہ کا پیغام پہنچایا اور لوگوں سے وعدے لیے، تو یہ مختلف قسم کے وعدے ہیں. یہ ذکر تم سمیعنا و اطعنا، جب تم نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. ہم نے سنا، سمیعنا اور اطعنا یہ دونوں جمع متکلم ماضی کے صیغے ہیں. سمیعنا یہ سمعن سے نکلا ہے، مصدر ہے سمعن، اور اسی سے لفظ سامع کس کو کہتے ہیں؟ سننے والا. اور مسموع جو سنی گئی ہو. سماعت یہ لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، عربی کا سماعت. ٹھیک ہے نا، آپ میری بات کو سماعت کریں یعنی سنیں. آگے ہے اطعنا، اطاعت سے نکلا ہے. ماننا قبول کرنا، فرما برداری کرنا، قدم پر قدم پرنا، نقش قدم پر چلنا. اور اطاعت اطعنا یہ اپنا جمع متکلم ہے. مطاع، نبی کو مطاع کہا جاتا ہے. ہم مطیع ہیں، نبی مطاع ہے. مطیع کا معنی کیا ہے؟ اطاعت کرنے والا. اور مطاع کا معنی کیا ہے؟ جس کی اطاعت. نبی اطاعت نہیں کرتا، اور دوسرے معنی سے لاؤ تو پھر نبی بھی مطیع ہے. مثلا وہ اللہ کا مطیع ہے، جو بھی نبی ہے وہ اللہ کا مطیع ہے. اور مخلوق کے لحاظ سے اللہ کا نبی جو ہے وہ مطاع ہے. اور اب میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں ساری مخلوق مطیع ہے اور اللہ تعالیٰ مطاع ہے، اور اللہ کسی کا مطیع نہیں. تو ہم نے اطاعت کی، ہم نے مانا. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اللہ سے واتقوا جو لفظ تقوی سے نکلا ہے، تقاتن بچنا، پرہیز کرنا، ڈرنا، خوف رکھنا. اللہ سے ڈرو کی مطلب اللہ سے ڈرو جیسے ڈرا جاتا ہے اس سے تو انسان پھر دور ہوتا ہے. سانپ سے ڈرتا ہے، موذی جانور سے ڈرتا ہے اور اس سے دور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر اللہ سے ڈرو کہ پھر مطلب یہ اللہ سے دور ہو جاؤ، یہ کیسے ہوگا؟ یہاں اللہ سے ڈرنے کا بیٹا مطلب یہ ہے اس کے عذاب سے ڈر، اس کی پکڑ سے ڈر، اس کی ناراضگی سے ڈر. ٹھیک ہے، تو ان اللہ علیم، بے شک اللہ جاننے والا ہے. ایک لفظ ہے عالم، ایک ہے علیم، ان دونوں میں فرق ہے. عالم جاننے والا، جو ہر وقت نہیں جانتا. ایک تجربے کی بات ہے، ایک بہت بڑا عالم یا صاحب علم آدمی کوئی عام چیز وقتی طور پر اس کے ذہن سے نکل بھی جاتی، بھول جاتا ہے. عام نام ہوتا ہے، عام مسئلہ ہوتا ہے، عام حدیث ہوتی، میرا بھی تجربہ ہے. ہاں جی، ہاں ہوتی عام ہے، اس کا راوی ذہن سے نکل جاتا ہے یا حوالہ کتب جو ہے نا وہ نکل. تو عالم جو ہے کبھی بھول جانا اور کبھی بتا دینا، اور علیم جو ہر وقت جانتا، جو ہر وقت. عالم جو سویا ہوا ہے اس وقت تو نہیں نا جانتا، بولیے، مگر علیم جو ہے وہ ہر وقت جاننے والا. بذات الصدور، صدور صدر ان کی جمع ہے. صدر کا اصلی معنی سینہ ہوتا ہے، اور مرکزی چیز کو صدر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بولیے. صدر، یہ جو محفل ہوتی ہے اس میں جو سربراہ ہوتا ہے، ادارے کا سربراہ ہو یا ویسے کوئی معزز شخصیت ہو، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ صاحب صدر. وہ صدارت کی کرسی پر بیٹھا ہوتا ہے. تو نمایاں، عظیم، بلند مرتبے والا، مقام والے کو کیا کہتے ہیں؟ صدر. تو جو یہ حصہ ہے نا سینہ، یہ پورے جسم میں سے یہ نمایاں حصہ ہے، عظیم تر ہے. کیوں؟ اس سینے کی جگہ میں دل ہے. سینے کی جگہ میں کیا ہے؟ اور دل پورے جسم کا سردار ہے، اس لیے اس کو صدر کہتے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کی باتوں کو جانتا ہے. تو گندے خیالات رکھو گے. اب یہ آخری بات میں بتا رہا ہوں، بڑی ایک تصوف کی پیاری بات اور زندگی بنانے والی.
گندے خیالات رکھو گے، لوگوں کو تو پتہ نہیں مگر اس ذات کو ضرور پتہ ہے۔ اچھی سوچ اور اچھے خیالات رکھو گے، کسی اور کو نہ ظاہر کرو مگر رب کائنات کے نزدیک تیرے اچھے تصورات بالکل پتہ ہے، کتنی اس کی کرم نوازی ہے۔ اچھے ارادے اور اچھے افکار رکھو گے اللہ تمہیں اجر دے گا، اور گندے خیالات رکھو گے جب تک وہ گندگی کر نہیں لو گے اللہ گناہ نہیں لکھنے دے گا۔ یہ اس کی رحمت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سمجھانے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔